حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، عموماً ایسا دیکھا گیا اور جا رہا ہے کہ اکثر لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بالخصوص جمعہ کے لیے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اولاً بیٹھ جاتے ہیں، چاہے 10 سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو. پھر کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد و دیگر سنت کو ادا کرتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور کیا بغیر بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث رسول کیا کہتی ہے، اس ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کو بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم پر مسجد کا کیا حق نافذ ہوتا ہے اس کو بھی بیان کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. میرے سامنے حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف ہے. اس کے صفحہ نمبر 71 کتاب الصلاۃ میں ایک باب ہے، باب ما جاء اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین. یعنی اس باب کے تحت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت درج ہے. وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے. اس حدیث کو حضرت جابر، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ذر اور حضرت کعب بن مالک نے بھی روایت کیا ہے، اور بخاری و مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ناظرین کرام، اس حدیث میں صاف لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے. لیکن آج لوگ پہلے بیٹھتے ہیں، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام، اگر ان سے پوچھئے کہ آپ کیوں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی جواب بھی نہیں دے پائیں گے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے کی اجازت اس شخص کو ہے جس کو کوئی عذر ہو. مثلا چل کر آیا ہے تو تھک گیا، یا تیز قدم سے آیا اور سانس تیز ہو گئی، اکھڑ گئی ہے، یا کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بیٹھ سکتا ہے. جیسا کہ امام ترمذی نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا، وَاسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ أَلَّا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ. یعنی مستحب یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. ہاں، اگر اس کو عذر ہے تو بیٹھ جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، جب بھی داخل ہوں، چاہے نماز کے لیے یا ایسے ہی غیر نماز کے وقت میں بھی اگر آپ چلے جائیں، تو آپ پہلے 2 رکعت پڑھیں. اس کو جمعہ کے لیے خاص کرنا یا خاص جمعہ کے لیے سمجھنا یہ غلط ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے چاہے کسی غرض سے، تو پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی مسجد کا حق ادا کریں. اور مسجد جائے عبادت ہے، اس لیے عبادت بجا لائیں. اب داخل ہونے والا اگر داخل ہوتے ہی سنت یا فرض پڑھنا شروع کر دیا تو تحیۃ المسجد اسی کے ضمن میں ادا ہو جائے گی، اس کو الگ سے ادا کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ 2 رکعت پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر سنت اور فرض وغیرہ ادا کریں. اور اگر داخل ہونے والا داخل ہوا لیکن وہ بے وضو ہے یا وقت مکروہ میں داخل ہوا، تو بھی اس پر یہ حق ہے مسجد کا کہ وہ مسجد کا حق بجا لائے. ہاں، اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہے یا وقت مکروہ ہے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے. اور بعض نے کہا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی جوڑ دے، یعنی پورا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے 4 بار. حضرت جابر بن زید جو کہ ایک بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور نماز نہیں پڑھ سکے تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے گویا تم نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لی. ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور
آپ اپنی طرف سے اپنی طبیعت کی طرف کی وجہ سے جا کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، ایسا نہ کریں۔ اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ جاتے ہی آپ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہاں اگر پریشانی ہو گئی ہے، تیز چل کے آئے ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے یا کوئی عذر ہے جیسا کہ میں نے بتایا، تو آپ ایسی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں